السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. آج کے خطبہ الجمعہ کی زینت سورۃ البقرہ آیا نمبر 134 کو بنایا گیا ہے. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول سمجھایا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، صحابہ اکرام اس دنیا سے جا چکے ہیں، محدثین اعظام اس دنیا سے جا چکے ہیں، ائمہ اکرام اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. وہ ایک امت تھی تم سے پہلے، وہ گزر گئی. اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ صحابہ نے یہ غلطی کیوں کی تھی، ائمہ اعظام نے یہ غلطیاں کیوں کی تھی. آج امت کا ایک گروہ اور امت کے اندر ایک نظریہ جس نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں نے پہلوں کی غلطیاں نکالنی ہیں. امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت اپنے بیٹے کو کیوں دے کر گئے؟ حق علی کا بنتا تھا، ابو بکر پہلے کیوں آئے؟ حق حضرت حسین کا بنتا تھا، معاویہ کیوں آئے؟ حق فلاں کا بنتا تھا، فلاں کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا. وہ امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. تم سے نہ پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کا عدل و انصاف بڑا دنیا میں معروف ہے، ان سے ایک سوال کیا گیا، بڑا عادلانہ انہوں نے جواب دیا. کسی نے کہا تاریخ کے اندر جو مختلف واقعات ملتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں اولئک قوم طہر اللہ ایدینا من دمائہم، وہ ہم سے پہلے گزرنے والی ایک ایسی قوم تھی
کہ ان کے خونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، ان کے خلاف ہماری تلواریں نہیں چلی، ہمارے ہاتھ ان کے خونوں سے محفوظ رہے۔ فَلْنُطَهِّرْ أَلْسِنَتَنَا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ، آج ہمیں چاہیے کہ اپنے زبانوں کو ان کی غیبتوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ جو اسلامی تاریخ کو پڑھتا ہے اور تاریخ کوئی معتبر ایسی اتھینٹک بات نہیں ہوتی جس طرح حدیث رسول ہے یا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ تاریخ کے اندر رد و بدل بھی کی گئی، اس کے اندر اضافے بھی کیے گئے، اس کے اندر کمی بھی کی گئی، ہر ایک نے اپنے اپنے مسلک کی بات کی، اپنے اپنے منہج کی بات کی، تاریخ کو کھینچ کھینچ کر اپنی رائے کی تائید کرنے کی کوششیں کی گئی۔ بادشاہوں نے پیسے دے کر لوگوں سے تاریخیں بھی لکھوائی۔ تاریخ کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہوتی۔ جو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا اصول لسنا قضاۃ علی اصحاب رسول اللہ، ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کوئی جج اور قاضی نہیں ہے۔ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا اپنے ذہن میں پہلا اصول یہ رکھے کہ جن کی زندگیوں کا مطالعہ میں کرنے لگا ہوں، میں ان پر کوئی قاضی اور جج مقرر نہیں، میں نے ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی۔ آؤ دلائل کی دنیا میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کی چادر مبارکہ زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چادر کو رسول اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، صحابیوں لگتا ہے یہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے درمیان اور عمر فاروق کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، زیادتی میں نے کی، پھر میں نے حضرت عمر سے معافی مانگی، حضرت عمر نے کہا جا میں تجھے معاف نہیں کرتا۔ بڑی منتیں کی، معافی نہیں کی، شکایت لے کر آپ کے دربار میں آ گیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہوئے کہ ابو بکر جیسی حیثیت مجھ سے معافی مانگتی ہے، میں نے معاف نہیں کیا، آج تو میں فکر ہی نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں، اگر غلطی ہو بھی جائے دوسرا مسلمان ترلے لیتا رہے معاف کر مجھے معاف کر، معاف کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ بیوی خامند کو معاف نہیں کرتی، خامند بیوی کو معاف نہیں کرتا، مقدموں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پر ادھر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت عمر بھی پیچھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے والذی بعثنی بالحق ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا اور تم نے کہا محمد تم جھوٹ بولتے ہو، واحد ابو بکر تھا جس نے کہا تھا زیادہ کا محمد سچ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بار بار کہتے ہیں اللہ کے رسول غلطی میری تھی، عمر کو معاف فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تائید کی، تصدیق کی، مجھ پر ایمان لے کے آئے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو تم معاف نہیں کرتے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بھی تکلیف نہ دی۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ ایک دن بھی جو پہلے مسلمان ہو چکا ہے، جو شان اور عظمت اس کو ملی ہے، دوسرے دن والے کو وہ عظمت اور مقام نہیں ملا۔ صحابہ کے آپس کے اندر بھی درجات اور مقام ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے مسلمان ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک درجہ بلند رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی صحابی رسول ہیں۔ دونوں کی آپس کے اندر صلح سلامی ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گالی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں، جبکہ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے بعد میں مسلمان ہونے والوں، پہلے مسلمان ہونے والوں کو گالی نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، جو بعد کے اندر مسلمان ہوا ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور پہلے مسلمان ہونے والا مٹھی بھر جوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا مٹھی بھر جوں خرچ کرنا، اس کا سونے کے برابر، پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا آپس میں مقام ہے، اور عام آدمی آج کے دور کا کوئی آدمی اور صحابہ کا مقابلہ کرے، کہے صحابہ نے فلاں جگہ غلطی کی، فلاں جگہ غلطی کی، معاویہ نے جناب حکومت اپنے بیٹے کو دی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ پہلا اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم صحابہ پر کوئی جج مقرر نہیں کیے گئے کہ ان کے فیصلے ہم کریں۔ دوسرا اصول کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ محدثین اعظام جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے سے پہلے گواہ پیش کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے فلاں استاد سے سنی ہے، اس نے فلاں استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے فلاں استاد سے سنی ہے، اس نے صحابی رسول سے سنی ہے، صحابی رسول نے محمد الرسول اللہ سے سنی ہے، حدیث یہ ہے۔ محدثین اعظام جب حدیث کی چھان بین کرتے ہیں تو ان کا تزکیۃ الشہود کرتے ہیں، ان کی چھان بین کرتے ہیں، ہر آدمی کی سیرت دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والا، یہ استاد، یہ شاگرد، یہ استاد، یہ شاگرد سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، اس کا حافظہ کام کرتا ہے یا کمزور ہے، ساری چھان بین کر کے حکم لگاتے ہیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن جب صحابی رسول تک پہنچتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اس کا حافظہ کمزور تھا، کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں، بلکہ صحابہ کا تزکیۃ الشہود اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگو یہ اللہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کا تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اللہ نے آسمان سے اہل بدر کی طرف جان کر کہا اہل بدر تم میرے محمد کے ساتھ میدان بدر میں شریک ہوئے ہو، جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے پھرو، میں تمہاری پکڑ ہی نہیں کروں گا، تمہارے لیے جنت میں نے اعلان کر دی۔ صحیح بخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں جنگ تبوک کے لیے چندہ دینے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت عثمان کا یہ جہادی فنڈ اپنے ہاتھ میں لے کر کبھی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں کبھی بائیں میں لیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ اللہ رحمان عرش سے اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو۔ ایمان کا خطاب اللہ تعالیٰ صحابہ کو آسمان سے عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کی حیثیت اور ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کی ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے۔ صحابہ کی ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کا میں نے امتحان بار بار لیا، ان کے دلوں کو میں نے بار بار آزمایا، ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کوئی دوسری چیز نہ ملی۔ امتحان کے بعد نتیجہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزلٹ اناؤنس کرتے ہوئے فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ سبقت لے جانے والے، پہلا نمبر لینے والے، الاولون من المہاجرین والانصار، امتحان میں پہلا نمبر لینے والے مہاجرین اور انصار میں سے تھے۔ نتیجہ آنے کے بعد اللہ اپنے پیارے حبیب کو کہتے ہیں پیارے حبیب تطہرہم وتزکیہم، پیارے حبیب ان کی سند، ان کا سرٹیفکیٹ آپ نے تیار کرنا ہے، ان کا تزکیہ ان کو دیجیے، ان کو سند دیجیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون وجہ اللہ، یہ صحابہ تو وہ ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ پیارے حبیب کو فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیارے حبیب آپ کے پاس یہ نبینہ صحابی آیا تھا، آپ نے اس کو ڈانٹا کیوں ہے؟ آپ کے ماتھے پر اس صحابی کو دیکھ کر بل کیوں پڑا ہے؟ قریش مکہ نے کہا تھا ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، چودھری بندے ہیں، سردار بندے ہیں، وڈیرے ہیں، لیکن ان کمیوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں مسلمان کرنا ہے تو ہماری دعوت کے لیے ایک علیحدہ مجلس ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو ایمان لے آئیں گے، آ جاؤ۔ صحابہ کو کہا فلاں وقت میں تم نہ آنا، چودھری آ رہے ہیں، تو نبینے کو پتہ نہ تھا، یہ بھی آ گیا۔ نبی علیہ السلام کے ماتھے پر تھوڑا سا بل آیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیارے حبیب آپ کے ماتھے پر بل کیوں آیا اس صحابی نبینے کو دیکھ کر؟ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ اصول پتہ چلا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ تیسرا اصول قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان یقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم، حضرت عمر فاروق نے اس دنیا جہان سے جاتے ہوئے ایک وصیت کی، کہا لوگوں میں ایک صحابہ کی جماعت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، انصار کی جماعت تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نے ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ان یقبل من محسنہم، جو ان میں سے نیکی کرے، اچھا کام کرے، تم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور جو ان میں سے غلطی کرے تم نے اسے درگزر کرنی ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت آئی ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین دی، مال غنیمت میں زمین آئی، رسول اللہ نے تقسیم کر کے مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور ہماری باؤنڈری لائن پر ایک کھجور کا درخت تھا، حضرت ابو بکر آئے اور کہا یہ درخت میرا ہے، میں نے کہا میرا ہے، دونوں کے اندر آپس میں تخت کلامی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت بات میرے بارے میں کہی، پھر خود نادم ہو گئے اور مجھے کہنے لگے ربیعہ جو بات میں نے تیرے بارے میں کہی ہے وہی بات مجھے کہ تاکہ قصاص ہو جائے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا
माना बिकाइलिन लका इल्ला खैरा, आपकी अजमत ये है, आपका एहतराम ये है, आप सबसे पहले मुसलमान होने वाले हैं, मेरा और आपका क्या मुकाबला, मैं आपके बारे में भलाई की बात ही कहूँगा। हज़रत अबू बकर ने धमकी लगाई, या तो कहे या मैं रसूलुल्लाह से शिकायत तुम्हारी करता हूँ। कहते हैं मैंने कहा मैंने नहीं कहना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। मेरी बरादरी के लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे और रबिया, अबू बकर ने तुझे सख्त कलमात के तख्त कलामी जो है हज़रत अबू बकर ने की, और इसके बाद रसूलुल्लाह से शिकायतें नहीं करते हैं। रबिया कहते हैं लोगों, तुम जानते नहीं हो ये कौन सी हैसियत है, ये कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सानी इस्मैन इज़ हुमा फिल गार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गार के साथी हैं। ये वो सहाबी हैं जिनने इस्लाम के अंदर अपनी जवानी सरफ कर दी है, जिनके बाल सफ़ेद इस्लाम के अंदर हुए हैं। क्या बात करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पहुंचा, आपने फरमाया रबिया तुझे और अबू बकर सिद्दीक का क्या मामला है। रबिया ने सारी बात सुनाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अजल, हाँ हाँ, फला तकुल्लहु मिस्ला मा काल, अबू बकर को जवाब नहीं दिया जाता, अबू बकर की गलतियाँ नहीं निकाली जाती, बल्कि अबू बकर को कह यग़फ़िरल्लाहु लका या अबा बकर, अबू बकर अल्लाह तुझे माफ़ फरमाए, दुआ या कलमात कह। चौथा असूल हमें शरीयत से ये मिलता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तमाम सहाबा से राजी हो गए हैं। जो आपस में लड़े हैं उनसे भी अल्लाह राजी हो गया, जो हक पर था उससे भी अल्लाह राजी हो गया, जो गलती पर था उस पर भी अल्लाह राजी हो गया। वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने सबसे वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, सबसे अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। आज कहने वाला कहता है कि अम्मा आयशा सदीका हजरत अली के मुकाबले में क्यों आई, माविया की जंग हजरत अली के मुकाबले में क्यों हुई, हजरत अली ने माविया पर चढ़ाई क्यों की, दौलत इस्लामिया दो हिस्सों में तकसीम क्यों हुई, उसको कुरान की ये आयत पढ़नी चाहिए वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना। जो माविया के लश्कर में थे उनसे भी अल्लाह ने जन्नत के वादे किए, जो अली के लश्कर में थे उनसे भी अल्लाह ने जन्नत के वादे किए, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ थे उनसे भी अल्लाह ने जन्नत के वादे किए। वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत के वादे किए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके साथी जिनके जिक्र तौरात और इंजील में है। सारा जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनसे बहुत बड़े अजर अजीम का वादा किया है। पांचवा असूल हमें ये मिलता है कि सहाबा सारे के सारे आपस में मोहब्बतें करने वाले थे, आपस में प्यार करने वाले थे। और जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे हैं मुहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कुल्तु लि अबी, मैंने अपने बाप से सवाल पूछा अय्युन नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के बाद इस उम्मत में सबसे अफसल कौन है। कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया और कहा अबू बकर। इस उम्मत में से सबसे अफसल है तो वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं मैंने फिर सवाल किया सुम्मा मन, हज़रत अबू बकर के बाद कौन अफसल है। काला उमर, कहा उसके बाद हज़रत उमर अफसल है। फिर हज़रत अली के बेटे मोहम्मद ने सवाल चेंज किया, कहते हैं वह खशीतु अन यकूला उस्मान, मुझे डर पड़ गया अगर मैंने कहा उमर के बाद अफसल कौन है तो अली ने कह देना है उस्मान है। मैंने कहा फिर आपका नंबर है। फ़कुल्तु सुम्मा अंता, मैंने कहा फिर आप अफसल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मा अना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन, मैं तो आम मुसलमानों की तरह एक मुसलमान हूँ, मेरा मुकाम किधर पहुँचता है अबू बकर और उमर उस्मान तक। अल्लाहु अकबर।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد کئی ایک شادیاں کی. طلاق دینے کے بعد شادیاں کرتے رہے. ایک بیٹا پیدا ہوا, آپ نے اس کا نام عمر رکھا. آج اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, محرم پر ناچنے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں گویا کہ عمر دشمن تھے علی کے, علی دشمن تھے ابو بکر کے, لیکن ایسی بات نہیں. کوئی دشمن کا نام رکھتا ہے اپنے بیٹے کا, آپ کا دشمن ہو, گھر بیٹا پیدا ہو, وہی نام رکھیں آپ. آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو جار رکھا ہے, ابو لہب رکھا ہے؟ اگر دشمن ہوتے تو اپنی اولادوں کے نام ان مقدس ہستیوں کے نام پر نہ رکھتے. حضرت علی کا ایک بیٹا پیدا ہوا, عمر نام رکھا, دوسرا پیدا ہوا عثمان رکھا, تیسرا پیدا ہوا ابو بکر نام رکھا. امام حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے, دو بیٹے اللہ نے دیے, ایک کا نام ابو بکر رکھا, دوسرے کا عمر رکھا. حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے. زین العابدین کے دو بیٹے پیدا ہوئے, ایک کا نام عمر رکھا, دوسرے کا عثمان رکھا. امام جعفر صادق کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, نام عائشہ رکھا. موسیٰ کاظم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, نام عائشہ رکھا. آگے پوتی پیدا ہوئی, اس کا نام بھی عائشہ رکھا. وہ تو آپس میں محبتیں کرنے والے تھے. علی رضا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, نام عائشہ رکھا. علی الہادی جو شیعہ اپنا 11واں امام مانتے ہیں, ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, نام عائشہ رکھا. وہ تو آپس میں محبتیں کرنے والے تھے. امام جعفر صادق کا مشہور مقولہ ہے, کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے. کیوں؟ ان کے خاندان میں حضرت ابو بکر 2 دفعہ آتے ہیں. ان کی ماں ہے ام فروہ رحمہ اللہ. ایک طرف سے حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہیں اور دوسری طرف سے حضرت ابو بکر کی دوتی ہیں. حضرت ابو بکر کے 2 بیٹے, ایک محمد ایک عبد الرحمن. آگے ان کے محمد کے گھر قاسم پیدا ہوئے, عبد الرحمن کے گھر اسماء پیدا ہوئی. دونوں نے شادی کی, ان کا ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروہ تھا, جو امام جعفر صادق کی ماں ہے. وہ تو آپس میں محبتیں کرنے والے تھے, وہ تو آپس میں پیار کرنے والے تھے. چھٹا اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس تاریخ کے سہارے ہم لے کر, جس تاریخ کو پڑھ کر آج ایک عام آدمی, آج دین سے دور آدمی سمجھتا ہے صحابہ آپس میں دشمن تھے, جن تاریخوں کے مطالعے کر کے امیر معاویہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے, لعن طعن کی جاتی ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. ان تاریخوں کو تبدیل کیا گیا, ان تاریخوں کو بدلا گیا. یعقوبی اور مسعودی جیسے شیعہ مورخین کی کتابیں پڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جاتا ہے. منافقت کا نصاب پڑھ کے محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, اللہ اللہ فی اصحابی, لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد ان کو نشان نہ بنانا, ان کو ٹارگٹ نہ کرنا. فمن حبہم فبحب حبہم, جنہوں نے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جس نے صحابہ سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی, جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ, جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کرے. صحابہ کا تو یہ مقام ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول, مومنین کے ماموں, ام حبیبہ امہات المومنین کے بھائی, کاتب وحی,
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، لوگ بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں، دین کے مسائل حاصل کریں۔ آج اس امیر معاویہ پر تبرہ کیا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے گویا کہ امیر معاویہ کی ساری اولاد نعوذ باللہ کافر تھی۔ کبھی کہا جاتا ہے یزید زانی تھا، کبھی کہا جاتا ہے کافر تھا، کبھی فاسق تھا۔ لوگوں، صحابہ اکرام کی 1 لاکھ کے قریب تعداد موجود تھی، کسی ایک صحابی کا قول دکھاؤ جس نے یزید کو کافر کہا ہو۔ یہ تحریف شدہ تاریخیں، یعقوبی اور مسعودی کے گڑے ہوئے جھوٹ کے پلندے، تمہارے اس بلوچ کے اندر پچھلے مہینوں میں ایک قتل ہو گیا تھا، کیا کہیں گے؟ نواز شریف آ کے قتل کر گیا تھا اس کو۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، یزید کے دور حکومت میں نبی علیہ السلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، ان کو شہید کیا گیا ان کے دور حکومت میں۔ لیکن انہوں نے کیا نہیں، ان کے اپنے بھائی حضرت حسین کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کے بارے میں کہ میں اس کے پاس 2 ہفتے رہا، کان یحب سنہ، نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرتا تھا۔ یہ تو صحابہ اکرام کو گالیاں دینے کے لیے دروازے رکھے گئے ہیں اہل بیت کے نام سے کہ کس طرح صحابہ پر حملے کیے جائیں، پہلے ان کی اولاد کو کافر کہا جائے، پھر صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے جائیں، کرتے کرتے قرآن و سنت تک پہنچے اور کہیں یہ تو انہی صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، جب وہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، حدیث کی اہمیت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ تو کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ اور ایک امام کا قول سنانے لگا ہوں، امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جب تم صحابہ رسول پر کسی کو تبرہ کرتے ہوئے دیکھو، اس پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے دیکھو، فاعلم انہ زندیق، تو جان لو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ گالی دینے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ گالی دیے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عِندَنَا حق، لوگوں میرے فتوے کی وجہ یہ ہے، امام ابو زرع اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے فتوے کی وجہ یہ ہے کہ ان الرسول عندنا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں، والقرآن حق، قرآن ہمارے نزدیک حق کتاب ہے، اور یہ قرآن و حدیث ہمیں صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّئُوا شُهُودَنَا، یہ صحابہ پر تبرہ کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں، جنہوں نے گواہی دی ہے یہ قرآن ہے، یہ محمد کا فرمان ہے، وہ چاہتے ہیں جرا کریں ان ہمارے گواہوں پر لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَسُنَّةَ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل کہہ سکیں۔ وَالْجَرْحَ بِهِمْ أَوْلَىٰ، اور صحابہ پر لعن و تشنیع کرنے والے، صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والے زیادہ حقدار ہیں کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو زرع، وہم زنادقہ، اور یہی زنادقہ ہیں۔ آخر سوال پیدا ہو سکتا ہے صحابہ کی آپس میں یہ لڑائیاں کیوں پیدا ہوئی؟ تاریخ کے اندر ایک آدمی گزرا ہے عبداللہ ابن سبا یہودی، یہودیوں کا قلعہ کما کرنے والے حضرت عمر فاروق، کیسر و کسرا کے تختے الٹنے والے عمر فاروق نے جب ایران کو فتح کر لیا، اسلام نے قوت پکڑی، اسلام کے فوجی ہر جگہ موجود تھے، میدان میں تو کوئی اترنے والا نہیں تھا، انہوں نے داخلی سازشیں شروع کی۔ ان مجوسیوں نے اہل بیت کا نام سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کو غاصب کہنا شروع کیا کہ اہل بیت کا حق تھا حکومت کرنا، عمر کیوں آئے، ابو بکر کیوں آئے، کرتے کرتے یہ رواج پا گیا، اور یہ عبداللہ بن سبا یہودی سازشی آدمی، سازشیں کرتا، اور جب صحابہ آپس میں یہ خلافت کے معاملات پیش آئے، حضرت معاویہ حضرت علی کا معاملہ پیش آیا، آپس میں مذاکرات کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس گئے، تو دونوں طرف سے ان یہودیوں نے تیر چلائے، حضرت علی کے لشکر سے تیر معاویہ کی طرف چلائے، معاویہ کے لشکر میں جو یہودی تھے انہوں نے تیر اندازی حضرت علی کی طرف کی، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ سبب تھا
اس سبب کو سامنے رکھ کر آج صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ میرے بھائی، اور قرآن و سنت سے رہنمائی لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ سب کے بارے میں کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو معاویہ کے لشکر میں تھے ان سے بھی جنت کا وعدہ، جو علی کے لشکر میں تھے ان سے بھی جنت کا وعدہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔